مشہور بزرگ عالم ربانی علامہ بدرالدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے عزیزو کہ ربیع الاخر شریف کی 1، 3، 5، 7، 9 اور 11 ان تاریخوں میں سے کسی بھی ایک تاریخ میں صلاۃ غوثیہ کو پڑھیں آپ. جب آپ پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ العزیز آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی. اللہ رب العزت آپ کی حاجتیں پوری فرمائے گا. اب ایک بات یہاں پر میرے عزیزو یہ آپ یاد رکھیں، صلاۃ غوثیہ کے تعلق سے یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ غوث اعظم کے لیے کوئی نماز پڑھی جاتی ہے. معاذ اللہ. دیکھیں نماز کوئی بھی ہے وہ اللہ کے لیے ہے، صرف اللہ کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے. یہ ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے، ایک طریقہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس طرح سے اگر کوئی آپ نفل نماز پڑھو گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی اور آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی. اس طرح نماز پڑھنے کے بعد میں بغداد کی طرف، بغداد کی سمت چلنا ہے اور آپ کو یہ پڑھنا ہے. تو صلاۃ غوثیہ کا میرے عزیزو طریقہ کیا ہے، کس طرح پڑھنی چاہیے، کیا کیا اس میں پڑھنا ہے، وہ آپ ذرا سماعت کر لیں. جو تاریخیں میرے عزیزو میں نے آپ کو بتائی ہیں ربیع الاخر شریف کی 1، 3، 5، 7، 9، 11 ان تاریخوں میں سے کوئی بھی آپ کو تاریخ مل جائے، جب بھی آپ کو وقت ملے تو آپ کو مغرب کی نماز کے بعد میں 2 رکعت اس طرح پڑھنی ہے کہ الحمد شریف کے بعد ہر رکعت میں 11 مرتبہ آپ کو سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے. پھر سلام کے بعد میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ یہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر میرے عزیزو اس کے بعد میں 11 مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آپ کو درود پاک بھیجنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے. جو بھی آپ کو درود پاک یاد ہو آپ وہ درود شریف پڑھیں. دیکھیں یہاں بات درود کی آ گئی نا تو ایک بات یاد رکھیں، آپ اگر اپنی دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانا چاہتے ہیں نا تو اس کے آگے اور پیچھے درود پاک ضرور پڑھا کریں. جو دعا بغیر درود پاک کے مانگی جاتی ہے، بغیر درود پاک کے پڑھے مانگی جاتی ہے تو وہ دعا پھر آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہو جاتی ہے. 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد میں پھر آپ کو یہ کہنا ہے یا رسول اللہ یا نبی اللہ اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات. پھر میرے عزیزو عراق کی طرف آپ 11 قدم چلیں اور ہر قدم پر آپ کو یہ پڑھنا ہے یا غوث الثقلین یا کریم الطرفین وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات. پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے. جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو بھی آپ جس مصیبت میں بھی مبتلا ہے، جس پریشانی میں بھی آپ مبتلا ہے، رب کی بارگاہ میں اللہ کے حبیب کا وسیلہ پیش کریں، اللہ کے ولیوں کا وسیلہ پیش کریں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ پیش کر کے آپ دعا مانگیں. آپ اس عمل کو کریں گے اور سچے دل سے کریں گے، عقیدت کے ساتھ میں، محبت کے ساتھ میں کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی پریشانی ضرور دور ہو جائے گی. یہ بات یاد رکھیں، نماز صرف اللہ کے لیے ہے. ایک طریقہ کار بتایا گیا جیسے صلاۃ والدین ہے، صلاۃ حاجات ہے اور بہت ساری، یعنی نماز کو اس طرح سے پڑھو گے آپ نفل نماز تو آپ کی حاجت پوری ہوگی یا دوسری پریشانی دور ہو جائے گی، یا اس لیے نماز پڑھی جا رہی ہے، لیکن نماز ہے صرف اللہ کے لیے.